اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف آپ ہی حل ہیں، تو آپ کا منشور کیا ہے؟ لوگ آپ کو کیوں ووٹ دیں؟ آپ کا کیا منشور ہے؟ آپ کو لوگ سپورٹ کیوں کریں؟ دیکھیے آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو ایک کرپشن فری پاکستان چاہیے، یہ جماعت اسلامی بنا سکتی ہے آپ کو۔ خان صاحب بھی یہی کہتے تھے میرے پیارے بھائی، خان صاحب کہتے تھے، اس سے پہلے پرویز مشرف صاحب کہتے تھے، اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب کہتے تھے، روایتی باتیں ذوالفقار علی بھٹو کہتے تھے، لیکن جماعت اسلامی تو ایک خود کرپشن فری جماعت ہے نا، یہ تو آپ مانتے ہیں۔ لیکن کیونکہ آپ اقتدار میں بھی تو نہیں آئے نا، ابھی وفاق میں آپ نہیں ہیں، آپ صوبائی، یہ آپ کی علم کی کمی ہے، ہم اقتدار میں آئے ہیں، آپ صوبائی حکومتوں میں صوبائی آئے ہیں، حکومتوں میں رہا ہوں۔ بالکل مجھے پتا ہے صوبائی حکومتوں میں آپ رہے ہیں، لیکن وفاق میں کبھی نہیں آئے۔ دیکھیے تو وہاں بھی الحمدللہ جماعت اسلامی کہ کسی صوبائی منسٹر پر، کسی سینیٹر پر، کسی ایم این اے پر، کسی میئر کراچی پر اگر کرپشن کا کوئی دبا نہیں ہے تو کل اگر میرے پارٹی کا آدمی وزیر اعظم بھی بن جائے، صدر بھی بن جائے اور ہماری حکومت بھی بن جائے، اسی طرح کلین رہیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کرپشن فری جماعت اسلامی ہے، جماعت اسلامی آ گئی تو کرپشن کا خاتمہ۔ دوسری بات، ہم معیشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس معیشت کے لیے ہمارے ساتھ ایک پورا پروگرام ہے، ہم نعرے بھی نہیں لگاتے ہیں، دعوے بھی نہیں کرتے ہیں، ایک سنجیدہ پروگرام ہے، اور وہ پروگرام ہم نے لیا ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکومت سے، جس کو ہم نے سمجھا ہے، جس کو ہم نے اسٹڈی کیا ہے، جو آلریڈی آزمایا گیا ہے کہ سرکولیشن آف منی ہو۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ سرمایہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں جمع ہو، کہ لا یکون دولتاً بین الاغنیاء، نہیں چاہیے کہ دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو۔ اس کا نظام اللہ تعالیٰ نے پھر زکوٰۃ بنایا ہے، عشر بنایا ہے، جبکہ اس وقت پوری سسٹم، پورا نظام جو ہے وہ سودی نظام پر ہے۔ جماعت اسلامی کو موقع ملے تو ہم سودی نظام کو ختم اچھا آپ کو موقع ملے تو کیا آپ بھی آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں، کیونکہ آئی ایم ایف کے پاس جب بھی گئے ہیں غریب آدمی کے اوپر ایسی شرائط انہوں نے مہنگائی کی لگائی، جو ویسے ہی وینٹیلیٹر پہ ہے، ویسے ہی مر رہا ہے، اس کا برا حال ہے، تو کیا آپ بھی یہی کریں گے؟ دیکھیے ہمارا پلان یہی ہے کہ ایک تو دنیا کے ساتھ تجارت کرنا، تعلقات رکھنا برابری کی بنیاد پر، عزت کے ساتھ، اسلام دین ہمیں منع نہیں کرتا ہے، ایک تو یہ۔ دوسرا آئی ایم ایف کا آپ نے اسپیسیفک پوچھا تو 22 بار تو ہم نے ان سے قرضے لیے ہیں، لیکن ان کی مثال نشہ کی طرح ہے، جتنا آپ لیں گے اتنا ہی نشے میں اضافہ ہوگا، لیکن آپ کی معاشی حالت بہتر نہیں ہوگی۔ مجھے خود ورلڈ بینک کے نائب صدر آئی تھی ادھر، میکو مشومیزی، میں ان دنوں خیبر پختونخوا کا فائنانس منسٹر تھا، انہوں نے بالکل ایک مثال سے ہمیں سمجھایا، ہم بہت سارے اور لوگ بیٹھے تھے، کہ ایک گدھا گاڑی کا مالک جو ہے وہ گدھے کو دوست نہیں بناتا، اسی طرح ورلڈ بینک کا ایم ایف کسی قوم ملک کو دوست نہیں بناتا ہے، اتنا ہی کہلاتا ہے کہ وہ گدھا زندہ رہے اور اس کی گاڑی کو کھینچتے رہے۔ اس لیے اگر 23 بار آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کے باوجود بھی آپ دنیا کے غریب ترین ممالک میں شامل ہو گئے اور جنوبی ایشیا کے کمزور ترین ممالک میں شامل ہو گئے، تو جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ ہم قرضے نہیں لیں گے، ہم قرضہ دینے والے بنیں گے، ہمارے ساتھ ایک سسٹم موجود ہے۔ اب دیکھیں آسان الفاظ میں سمجھا دوں کہ 31 لاکھ لوگ اب انکم ٹیکس دیتے ہیں حکومت کو، لیکن اگر اسلام کا معاشی نظام ہم نے اپنایا تو آپ کو 7.25 کروڑ لوگ 2.5% زکوٰۃ دیں گے۔ تو اپنے عوام سے 42 اقسام کے ٹیکسز لینے کی بجائے یہ اچھا نہیں ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ بیہیو کر لے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کا نظام ہے عشر کا، کہ زمین کا جو پیداوار ہے اس میں عشر آپ نے بیت المال میں جمع کرنا ہے، اتنا غلہ آئے گا کہ غریب لینے کے لیے بھی نہیں ملے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو زمین کا پیداوار ہے اس میں کارکن کو شریک کیا جائے، کاشتکار کو، جو کارخانے کا منافع ہے اس میں مزدور کو شریک کیا جائے، جو اداروں کے منافع ہیں اس میں بھی کارکنان کو شریک کیا جائے، اس لیے کہ جب آپ نے اس کو اونرشپ دے دی، وہ کام چوری نہیں کرے گا، وہ ہڑتال بھی نہیں کرے گا، وہ گراؤ جلاؤ کی بجائے آپ کے ایک کیل کی بھی حفاظت کرے گا،
کہ اس میں سے اگر 99% یہ مالک کا ہے تو 1% تو میرا بھی ہے.